ہاں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے آپ کو 3 لوگ بھیجے ہیں۔ ایک پیج کا ہے جس پر حشر کے 5 سوال، اور ایک ہے قیامت کے نام 2 پیج کا، اور ایک ہے کہ حساب و کتاب کے اصول و ضوابط 8 پیج کا۔ سب کو مل گئے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی اچھا، سر۔ آپ ذرا نکالے نا پہلا ایک پیج کا جس پہ حشر کے 5 سوال ہیں۔ نکال لیا آپ نے؟ جی سر۔ جی ہاں. اچھی، جی سر۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ سارا جو قیامت کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلے دنیا پڑھی، پھر ایمان آخرت پر پڑھا، پھر ہم نے آخرت کی ساری تفصیلات پڑھی، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں۔ سر سر ایمان آخرت کے میں بارے میں عمل میں یقین بھی مزید پختہ ہوا ہے۔ کیا؟ ایک آدمی بولے نا، ذرا سمجھ آئے۔ سر آخرت کے بارے میں یقین مزید پختہ ہوا ہے، اویئرنیس ہوئی ہے، کیا ہوا آخرت کے بارے میں؟ عمل میں بہتری آتی ہے، آخرت کا خوف اویئرنیس زیادہ کی ہوا. وجہ سے عمل میں بہتری آئی ہے ماشاءاللہ۔ سر آپ ہمیں تو بہت زیادہ خوف پیدا ہوا کہ مجھے تو اتنی سر ہمیں نارمل سا ہی پتا تھا، بہت آپ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے الحمدللہ سر، مجھے اتنا وہ نہیں تھا شعور، تو جزاک اللہ سر، آپ نے بہت اچھا بتایا۔ خوف پیدا ہوتا ہے سر بہت زیادہ۔ جزاک اللہ سعدیہ، آپ کا جواب ٹھیک ہے، باقی سارے جواب رسمی ہیں کہ حقیقت جب پوری کھل کے سامنے آتی ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، یہ ساری تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کو بھیجی ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ خوف پیدا کرتی ہیں جس خوف کی وجہ سے وہ دنیا کا ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور یہ صرف یہ کہہ دینا کہ بس ہماری کارکردگی بہتر ہوئی ہے، نہیں، وہ نقطۂ نظر جو آخرت کے بارے میں ہے وہ بالکل سامنے کھل کے آیا ہے، اور اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم دنیا میں دیکھیں۔ آج دنیا میں جو ہم اس کو نگلیکٹ کر کے، اس سے غفلت برت کر گزار رہے ہیں، دنیا ہماری خراب ہو رہی ہے، تباہ و بربادی کا انتہا دیکھیں۔ جب مرتے رہے اپنا فلسطینی، کسی کو غیرت نہیں آئی، اور جب دوحہ پہ خود انہوں نے حملہ کیا تو اب دوحہ نے جواب دیا۔ تو بھائی سوچو کہ وہ صرف غزہ کے مسلمانوں کو نہیں مٹا رہا، اسرائیل چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اور اس کی بیک پہ امریکہ اور یورپین حکومتیں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم اس آخرت اللہ کو ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ تو آخرت کے اس مضامین اور یہ ہینڈ آؤٹ سارے پرنٹ کرا کے اپنے پاس رکھیں، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، تاکہ ہمارے عملی زندگی میں وہ انقلاب آئے جس انقلاب نے صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں بدل دی تھی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ الحمدللہ۔ اب ذرا دیکھیں حشر کے 5 سوال۔ آپ یقین مانیں، میں تو یہ 5 سوال پڑھ کے کانپ جاتا ہوں کہ کیسے میں اللہ تعالیٰ کو حساب دوں گا۔ اب پہلا ایک پیج کا صرف ہے حشر کے 5 سوال۔ قیامت کے دن، میں اردو پڑھ رہا ہوں، عربی کا ٹیکسٹ ترمذی کی حدیث ہے، آپ کے سامنے ہے۔ قیامت کے دن جب حساب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں سرک نہ سکیں گے جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ لیا جائے۔ آپ ذرا سوچیں
کہ یہ 5 سوال پوری زندگی کا خلاصہ ہے اعمال کا. زندگی اور عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں ضائع کی. اب بتائیں آپ، ہم دنیا میں اس زندگی کو اسی سے گزار رہے ہیں کہ اس دن یہ جواب دینا ہے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کے مطابق گزاری ہے یا اس کا ہٹ کر گزاری ہے. آپ کھا سکتے ہیں یا مشکل ہے؟ آپ نے مائک بند رکھیں خدا کے لیے. جی آپ یہ سوال سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. جی سر یا جی الحمدللہ. اچھا آپ ذرا دوسرا سوال سنیں. جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں گوائی. اچھا یہ جوانی کے بارے میں کیوں سوال ہوگا خاص کر؟ سر ساری صلاحیتیں جو ہے نا جوبن پہ ہوتی ہیں اس وقت. ہاں، جسمانی، ذہنی، ہر طاقت، سب چیزیں جو بن پہ ہوتی ہیں اس وقت. ان طاقتوں کا جو اللہ کی دی ہوئی ہیں کیا اللہ کے راستے میں استعمال کیا یا جوانی کے مزے لوٹتے رہے دنیا کے؟ ذرا غور کریں. میں اپنے جب کالج اور یونیورسٹی کا زمانہ دیکھتا ہوں نا کہ ہم کس قدر لاابالی پن کا شکار تھے تو مجھے خوف آتا ہے کہ میں اس پورے ایک سوال کا جواب کیسے دوں گا. سوچیں، آپ غور کریں ذرا. اچھا تیسرا سوال ہے مال و دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن حلال و حرام ذرائع سے حاصل کی. اب بتائیے، آپ کو ایک پائی کا حساب دینا ہوگا کہ میں نے یہ کس طرح اور کیسے کمائی. حلال طریقوں سے یا حرام طریقوں سے. آج آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کا وتیرہ دیکھ لیں کہ کمائی آنی چاہیے، حلال و حرام کا ان کو کوئی بھی تصور نہیں ہے. اور آپ کے ملکوں میں وہ جو نظام ہے سودی، وہ جو نظام ہے اس نے دنیا مسلمانوں کی زندگیوں کو، عام مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کر رکھا ہے. اور ابھی یہ جو مہنگائی آ رہی ہے نا سیلاب کے نتیجے میں، یہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ناقابل برداشت ہوگی. ابھی آپ کو پتہ ہے آٹے کا بھاؤ کیا ہو گیا ہے؟ سر نان دیکھیے 40 روپے کا ہے. تو قرآن مجید کس طرح کھول کھول کے ہمیں بتا رہا ہے. اگر ہم حلال کمائی کی طرف توجہ رکھتے، حرام کے طریقے یہاں اس ملک میں نہ ہوتے، تو آپ سوچیں کہ زندگی کتنی آسان ہوتی. سر ابھی وہ جو سندھ میں ایک سڑک ٹوٹی ہے وہ 54 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس میں. اللہ اکبر. آپ یہ جو مال لوٹ کے لے جاتے ہیں وہ یہی طریقے ہیں ان کے. جی سر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ خود لوٹے رہے ہیں، پوچھے گا کون؟ اچھا یہ تو کمانا ہے نا. سوال نمبر 4 دیکھیں، کمائی ہوئی مال و دولت ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن حلال و حرام مقدات میں خرچ کی. ذرا غور فرمائیں کس باریک بینی سے یہ 5 سوال جو ہیں یہ دراصل انسانی دنیاوی زندگی کی پوری حقیقت کو کھول کے رکھ دیں گے. اور آخری سوال علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پر کتنا عمل کیا. علم کیا ہوتا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، جلدی بتائیں. قرآن اور سنت بتائیں. کا علم سر. جی قرآن اور سنت کا علم، نافع علم. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اگر میں قرآن سمجھ کے ہی نہ پڑھوں تو میں تو اس ٹیکسٹ سے واقف ہوں جس کے معنی بھی نہیں جانتا. یہ جی بات سر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر. علم تو وہ ہوتا ہے جو جو آپ سمجھ پڑھ میں آئے. کے اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں. یہ اس علم کا مقصد ہے قرآن و سنت کے. اور ہم صرف قرآن، وہ بھی کئی لوگ پڑھنا بھی نہیں جانتے، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کے معنی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. تو ان کا علم زیرو ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی بتائیں. جی سر زیرو ہے بالکل.
जरताज साहिबा समझ रही हैं कि नहीं समझ रही? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इल्म वो है कि कुरान और सुन्नत को हम पढ़ें, पढ़ के उसको समझें, और फिर समझने का मकसद ये है, पढ़ने का मकसद समझना, समझने का मकसद उस पर अमल करना। बेशक सर जी, अब जो डिग्रियों वाले हैं उनको भी अगर कोई बात करें तो वो तो अपने इसी पे फख्र करते हैं कि हमने तो ये डिग्री ले ली है और हमने ये डिग्री ले ली है, तो तुम लोग तो जाहिल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तो इंसान सोचने लग जाता है कि ये जाहिल है या हम जाहिल हैं। हम तो नहीं जाहिल, हम तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की फर्माबरदारी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो शख्स चाहे उसका पीएचडी क्यों ना हो, अगर वो कुरान और सुन्नत से नाबल्द है तो अल्लाह की नजर में वो जाहिल तरीन इंसान है। बेशक। आपको तो इन लोगों से वास्ता नहीं पड़ता, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह डिग्रियां ली हैं और हमें इनसे वास्ता पड़ता है तो हम हैरान रह जाते हैं। और आज आप देख लें, आपकी असेंबली ग्रेजुएट असेंबली है और उसमें क्या क्या कानून पास हो रहे हैं आपके सामने है। तो देखा आपने कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम कितना मानी खेज है। ये 5 सवाल मेरी जिंदगी का पूरा निचोड़ सामने रख देते हैं। बेशक सर जी, अगर हम सोच के गुजारें, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि अभी से सोचो, अभी से सोचो ताकि तुम्हारी जिंदगियां अच्छी हो जाएं और तुम आखिरत तक पहुंचते हुए कामयाब हो जाओ। कोशिश पूरी पूरी यही है, और अल्लाह हमें भी और हमारे बच्चों को भी अकल समझ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अगर ये सोच हमारी नहीं बदलेगी और ये हमारी मौजूदा सोच रहेगी तो हम तबाह बर्बाद होंगे बेशक। आखिरत में। अच्छा, अब क़यामत के नाम मैंने आपको लिख कर भेजे हैं, ये मुकम्मल नहीं है। मैं एक लिस्ट और आपको भेजूंगा जो मुकम्मल होगी, और इंशाल्लाह वो आज या कल भेज दूंगा। आपने उसको पढ़ना समझना है। मैं सिर्फ उसका जो पहला पैरा है, आपका पेज 2 पेज का हैंडआउट आपके सामने है। जी जी हाँ, सर जी है। इसमें इसमें जी एक सर। जगह लिखा हुआ है यौम तलाक, वो तोय से लिखा हुआ है, हालांकि ये ते से है यौम तलाक। ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारी गलतियां हैं, इसीलिए मैं आपको दूसरा भेज रहा हूं। मैंने वादा किया आपसे, मुझे आई एम सॉरी। एक पहला पेज में पढ़ रहा हूं ताकि आपको, फिर मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, आपने खुद पढ़ना है। अच्छा, पहला पैरा इसका कि किसी शय की हकीकत कुशाई। हकीकत कुशाई का मतलब क्या है? कि उसको हकीकत को खोल खोल कर बयान करना। इसके नामों की तशरीह से होती है। कुरान पाक में क़यामत को 20 नामों से याद किया गया है, और इनमें से हर एक नाम के इसके एक खास पहलू को नुमायां किया गया है और जाहिर करता है कि कुरान इसका सबसे पहला नाम, जो सबसे पहली सूरत में आया है, वो यौमुद्दीन है। आप इसी नाम को देख लें। आवाज आ रही है? जी हाँ। सर जी सर। अच्छा, आगे बड़े गौर से सुनिए। तो यौमुद्दीन जो है, और आप रोज पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, ये बताएं कि यौमुद्दीन का सही मफहूम क्या है? बदले का दिन। जजा नेकों को सजा का दिन। बदला मिलेगा और बुरों को जजा सजा का दिन, अपने हिसाब किताब का दिन। ये सारे सवाल जो मैंने, आप 5 सवाल आपके सामने रखे हैं, इसके अलावा दूसरे सवाल हैं। उस सवाल के मुताबिक हकायक खुल के सामने आएंगे, और उन नेकियों का अल्लाह ताला हमें बदला देगा, और उन बुराइयों का जो अल्लाह ताला हमें सजा देगा अगर हमने तौबा ना की, इस दुनिया में माफ ना कराए। और हमारे गुनाह अगर हमारे नेक आमाल से भारी हैं, गुनाह ज्यादा हैं, तो जहन्नम मुकद्दर होगी। और अगर नेकियां ज्यादा हैं तो फिर हमें नेकियां करनी होंगी। तो जब आप
وہاں مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، سوچ کے پڑھیں کہ وہ اس دن اللہ تنہا مالک ہوگا۔ دنیا آج بھی مالک وہی ہے، لیکن آج دنیا میں اس کا ایک اصول ہے جو وہ وہاں کوئی اصول نہیں ہوگا، صرف تنہا اللہ مالک ہوگا۔ تو دنیا میں کون سا اصول ہے جس کی وجہ سے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اختیار انسانیت ہے، کے حالات برا جو کریں دیے یا ہیں بھلا اللہ کریں۔ تعالیٰ کے بیچ میں۔ اختیار ملا ہوا ہے سر، محدود۔ کون سا اختیار؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں۔ سیاہ کر لو یا سفید کر لو، نیکی کر لو یا بدی کر لو، اے یہ اختیارات معلوم بھی ہیں۔ معاشے تم آپ جو کی مرضی ساری کرو۔ بات اگر آپ قرآن کی نقطہ نظر سے بات کریں تو اللہ نے یہ اختیار دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو مانو یا نہ مانو، یہ اختیار ہے۔ مانو گے اور یقین کے ساتھ تو نیکیاں کرو گے، اور اگر نہیں مانو گے تو برائیاں کرو گے، جس سے دنیا میں بھی فساد مچے گا جو آج دیکھ رہے ہیں آپ، اور آخرت میں بھی فساد ہوگا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جی سر، اختیار بھی تو دیا ہے کہ آج ہی معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اگر عمل کرو گے۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ اس کو سمجھیں، کھول کے بات کریں۔ کیا مالک یوم الدین، کسی کو کوئی اختیار نہیں، وہاں سارے بندے حاضر ہیں اللہ کی عدالت میں، اور عین قدم انصاف ہوگا۔ میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتا رہا ہوں آپ، یعنی جزا کا دن، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمومی جزا اور ربانی عدالت کا ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام قرآن میں جا بجا ہیں۔ یہ پیرا میں ایز اٹ از رکھوں گا، اور نیچے کچھ نام ایڈیشن بھی ہوں گے، کریکشن بھی ہوں گی، وہ انشاءاللہ آج آپ کو مل جائے گا۔ تو میں نے ابھی تک آج بیان کیا ہے نمبر 1، آخرت کے دن، آخرت یوم محشر کے 5 سوال، اور قیامت کے نام کا ایک انٹروڈکٹری پیرا بتایا ہے۔ آپ کوئی سوال ان دونوں کے بارے میں؟ جی سر، وضاحت ہے۔ یہ حشر کے 5 سوال، اگر آپ پہلا اور دوسرا سوال دیکھیں، میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک منفی اور ایک سختی کا پہلو ظاہر ہو رہا ہے۔ آخر میں لکھا ہے کہ دونوں کے آخر میں لکھا ہے کہ عمر کہاں ضائع کی، اور نیچے جوانی کہاں گوائی۔ اب اس طرح کے سوال تو ہم جو غیر مومن لوگوں سے یا جو لوگ گناہ گار ہیں ان سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں۔ اب محشر کے دن تو نیک لوگ بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے جوانی یا عمر کہاں ضائع کی، حالانکہ انہوں نے تو ضائع نہیں کی، انہوں نے تو اللہ کی راہ میں گزاری۔ تو اس کو ترجمے میں غلطی ہے یا کوئی اور معنی نکلتا ہے؟ پہلا سوال کے عربی ذرا ٹیکسٹ دیکھیں، ان عمر فیما افنا ہو، کہ کہاں فنا کی، کہاں ضائع کی۔ یہ ہر آدمی سے سوال ہوگا، اور انبیاء جو ہیں وہ اس لیے مبرہ ہیں کہ ان کو بذریعہ وحی اللہ نے ہدایت دی۔ وہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ جب وحی سے پہلے بھی اللہ نے ان سے کوئی شرکیہ اعمال نہیں کرنے دیے۔ کیوں؟ ان کو نبوت ملنی تھی، اور نبوت سے پہلے وہ اگر کوئی شرکیہ اعمال کرتے تو وہ ایک دھبا ہوتا۔ لہٰذا آپ ترجمے کے بجائے اس کے ٹرو سینس کی طرف توجہ فرمائیں، کہ جہاں سوال ہر آدمی سے ہوگا سوائے انبیاء کے، اور ہر آدمی نے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، آپ نے اپنی زندگی میں سارے لمحات اللہ کے لیے لگائے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر، انبیاء نے اتنے خطا کیے ہیں، ہم آپ نے سے تو میرا بہت کیے ہیں۔ سوال ہے، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، پھر آپ سوال کریں۔ میں نے بتایا نا، ہم تو بہت خطا کر چکے ہیں، انبیاء بھی قرآن میں کئی خطا کر چکے ہیں۔ تو یہ استثناء جو آپ کہہ رہے ہیں نا، انبیاء سے نہیں پوچھا جائے گا، تو یہ روایت میں اگر ہے تو جزاک اللہ، اگر نہیں ہے تو ذرا وضاحت کر دیں کہ کہاں سے یہ انبیاء کو استثناء ہے، یا
صدیقین کو، میری شہداء کو. آپ عرض سنیں، اللہ تعالی ہر آدمی سے پوچھے گا سوائے انبیاء کے. اور میں اور آپ ذرا غور فرمائیں کہ زندگی لڑکپن سے لے کر جب شعور آیا ہے اور بڑھاپے موت تک اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس میں آپ اور میں اگر سوچیں نا، میں سوچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک جہالت کا زمانہ بھی گزرا ہے. اور اگر میں نے، اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے توبہ لازم ہے. اور توبہ ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد فوراً ارشاد فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے کہ وہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا کہ ہمیں، تاکہ اللہ معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمائے گا ان لوگوں نے جنہوں نے سچی توبہ کی. اللہ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں. لہٰذا آپ اس کی حقیقت کی طرف جائیے. لفظی معنوں کو آپ اتنی توجہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ اس کی زیادہ توجہ دیں ان کے حقیقی معنی کی طرف. بات کلیئر ہے؟ کوئی سر سامعین میں سے کوئی ماشاءاللہ ہے، کوئی اس پہ مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی. ایکسکیوز می، سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو اس کے اپوزٹ پہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ پھر پریشان ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے مطابق آگے جا کے حساب کتاب ہونا ہے. جو اچھے اعمال والا ہے اس کے آسان حساب ہوگا، اور خدا نہ خواستہ جس کے اعمال صحیح نہیں ہے اس کا حساب بڑا سخت ہوگا. سورہ انشقاق. ہمیں ان کے اپنے جو اعمال پہ توجہ دینی چاہیے بجائے سے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں. جزاک اللہ. سر جی ایک اور بات کہ سر جی ہمیں سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے اوپن کر دیے گئے ہیں. اب ان سوالوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو پھر ہمارے لیے وہاں پر آسانی کا معاملہ کیا جا سکے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ سر کہ لفظوں پر کوئی اہمیت اتنی نہیں دینی چاہیے جتنی دینی اس پہ چاہیے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے جوانی پائی تو کہاں گوائی، اور دولت کمائی تو کہاں خرچ کی. اس کے پر غور کریں گے ہم. اس کو اگر لفظوں کو اہمیت دیں تو وہ تو قرآن میں کئی جگہ بہت سخت الفاظ آئے ہوئے ہیں، ان کو نہیں ہم نوٹ کر سکتے. لیکن جزاک سر اللہ. اگر ہم غور سر کریں جو تو گزر چکا ہے اس پہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جو گزر چکا ہے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہم سے. کیونکہ سر ہماری نیتیں تو خالص تھی ہی نہیں فقط اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نے تو اپنی مرضی کی زندگی گزاری. تو سر اللہ تعالیٰ بس نوید بھائی آپ کو کچھ کلیئر ہوا؟ جی سر، انشاءاللہ غور کریں گے. آگے چلتے ہیں. اب آئیے 8 پیج کے ہینڈ آؤٹ پر، جس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی، حساب و کتاب کے اصول و ضوابط بہت اہم ہے. اچھا، پہلی آیت آپ دیکھیں. اصل میں تو اگر پورے اسلام کو دیکھیں نا تو ہم اس کی جو شارٹ ورشن ہے وہ یہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. پورا اس کا حساب دینا ہو. حقوق اللہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت، توحید، شرک کا شائبہ بھی نہیں، آخرت کا یقین اور رسالت کا یقین. یہ 3 چیزیں اگر یقینی آپ کے پاس ہیں، آپ کی فکر بالکل قرآن و سنت کے مطابق موجود ہے، تو آپ عمل بھی بالکل قرآن و سنت کے مطابق کریں گے. جب قرآن و سنت کے مطابق کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کریں گے، شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوگا. اور حقوق اللہ ساری عبادات جو فقہی ہیں، ان کو فقہی اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ والوں نے اس پر بڑا ریسرچ کی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہر جگہ اور ہر وقت ماننا، یہ ہے اللہ کا حق. اور پھر آپ جیسے ہم نے سمجھا ہے کہ حقوق ذات کا حق یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو تنہا یکتا اکیلا مانا جائے.
اس کی ساری صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ ہے حقوق اللہ، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور دوسرا حقوق العباد، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں سب سے پہلے میرے ذمہ والدین کے حقوق ہیں، پھر رشتہ داروں کے قریب سے دور ہوتے ہوتے آپ دیکھیں وہ سارے اپنی بیوی بچوں کے، میاں بیوی کے لیے، میاں کے لیے، تو یہ سارے حقوق العباد کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ تو اللہ کے ہاں ایمان اور تقوی اور عمل صالح معیار ہے۔ ایمان کا مطلب جیسے میں نے بتایا کہ یقین والا ایمان، یہ ایمان نہیں جو آج ہمارا ایمان ہے، جس کے تحت ہمیں بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ ہم خود ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہی نہیں۔ اگر مومن ہوتے تو پھر ہمارا رویہ مومن والا ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آتی۔ اچھا سر جی، کئی لوگ حقوق اللہ تو نبھا رہے ہوتے ہیں اور حقوق العباد بالکل بھی نہیں۔ آج کل تو حقوق العباد میں حسد ہی حسد رہ گیا ہے اور دل دکھانا رہ گیا ہے، اور وہ چیزیں تو رہی نہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ میڈم، آپ کیوں نہیں کہتی کہ لوگ نماز تو دکھاوے کے لیے پڑھ لیتے ہیں بالکل۔ اور حقوق العباد کے بارے میں ذرا فکر نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، سورہ نساء کی 13-14 میں کلیئرلی لکھا ہے کہ جو اپنی جائیداد کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا وہ اللہ کی حدود کو کراس کرے گا اور اللہ اس کو عذاب دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہاں ہم حقداروں کو حق دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں سر، جی بالکل نہیں دے 99% نہیں دے رہے، کوئی 1% دیتا ہو تو اس کا ہاں، پتہ ذرا نہیں۔ آپ تفصیل مت میں جائیں، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں تاکہ وقت ہمارا بچے۔ اب سنیں سورہ بقرہ کی آیت 281، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں آپ کے سامنے ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو بچو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پیش ہوگے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اللہ اکبر، ذرا غور کریں اس معنی پہ۔ پھر ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی کیسے پورا کا پورا بدلہ؟ سورہ زلزال کی آخری دونوں آیات سامنے رکھیں اور پھر فرمائے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان پر ظلم کیوں نہیں ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، وہ عدل کا دن ہے، حساب کتاب۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ جج نہیں ہوں گے جن کو پیسہ دے کے جو مرضی ہے فیصلہ لے لو۔ میرے ایک دوست جج تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسہ لے کے کہتے ہیں جو لکھ کے لاؤ گے نا میں سائن کر دوں گا، لیکن وہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہاں خود اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، اس کو پکڑیں، یہ ایسی بات نہیں ہے جو ہم روز کہیں۔ اس مالک نے کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اب ذرا برابر ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے برائی کی ہو اور آپ اس کو چھوڑ دیں۔ برائی جو کی ہے اس کے مطابق اس کو سزا، نیکی جو کی ہے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اس کے مطابق اس کو بدلہ یہ اللہ دے گا، اور اللہ ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا۔ البقرہ 281 کلیئر ہے؟ جی سر جی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی 40، ذرا غور سے دیکھیں قرآن کس طرح بات کو کھول کے بیان۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ دنیا آزمائشیں ہیں، یہاں کا اللہ تعالیٰ کا اور ہے نظام، اور آخرت میں تو بالکل کوئی آزمائش نہیں ہوگی، وہاں تو نیکیوں اور برائیوں کا ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ آیت 77 نساء میں کہا قل متاع الدنیا قلیل، یہ متاع دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی تھوڑی ہے۔ متاع دنیا کیا ہے بھلا؟
جلدی بتائیں. دنیا کی سر دھوکے زندگی، کا دنیا کی پانی زندگی اور اس کے فائدے سر. ہائے ہائے، کے یہی مقابلے باتیں. میں بہت کم ہے سر جی. دنیا کا معلوم تھا. دنیا کی دولت میں کھو گئے ہیں، اسی دوڑ دھوپ میں مال، سنے غور سے، مال، دولت، ذہانت، عقل، فکر، کوٹھیاں، اولاد، سارے جو امتحانی پرچے میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہ متاع دنیا ہے جس میں آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کلیل. اللہ ان کو کلیل کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی دنیا کا آدمی تو سمجھتا ہے، فرعون سمجھتا تھا کہ یہ اقتدار اور یہ فوجیں مجھے ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رکھیں گے، اور ہر فرعون یہ سمجھتا ہے. آپ کے ملک کے فرعونوں نے بھی یہی سمجھا. لیکن اللہ تعالیٰ کلیل کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ سر یہ فنا ہونے والی یہ عارضی ہے، عارضی ٹائمنگ دنیا. ہے. ہاں یہ آزمائش کے لیے ملی ہے، اور موت کے وقت یہ سب چیزیں یہی رہ جائیں گی. کوئی ہم نے ساتھ نہیں لے کے، ساتھ اگر جائے گا تو ایمان اور عمل صالح. اور اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. اللہ اکبر. چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کہ آخرت کن کے لیے بہتر ہے، کن کے لیے بہتر ہے؟ جو نیکیاں کا حکم دیتے ہیں اور برائیاں سے جو رکتے ہیں. تقویٰ تیار کرنے والے ہیں. متقین کے لیے. اور متقی کون ہے؟ جو نیکیوں میں سبقت کرے اور برائیوں سے مکمل اجتناب کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اللہ تم پر اللہ تعالیٰ ایک شمع برابر بھی ظلم، ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرے گا. اب بتائیں مجھے اس سے بہتر کوئی ڈسکرپشن ہو سکتا ہے جو وہاں صورتحال پیش آنی ہے؟ اور پھر کوئی سوال ان آیات میں؟ نیچے فرمایا ترازو یعنی میزان میں تمام نیکیاں تولی جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ، کیا رب کا نظام ہے. نیکیاں ایک پلڑے میں، برائیاں دوسرے پلڑے میں. اب ایک سیکنڈ لگے گا، پتہ چل جائے گا کہ بھاری پلڑا کون سا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا. ذرا کبھی غور سے پڑھیں، سوچیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حقائق ان واشگاف الفاظ میں بیان کی ہیں کہ مثال اور کوئی پیش نہیں کی جا سکتی. آگے فرمایا ولا، بنی اسرائیل کی نیچے آیت ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری. یہ قرآن میں کئی جگہ ہے. کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ اللہ. یاد رکھیں جس شخص نے اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق نہیں کی ہوگی تو وہ اس میں شامل ہے، اور اس کو اس برائی کا بھرپور بدلہ دیا جائے. لیکن اگر میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے پیش آئے گا، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے پیش آئے گا، نہ آپ کے گناہ مجھے ڈالے جائیں گے الا یہ کہ میرا ان میں کوئی حصہ ہو، اور نہ آپ کے گناہ میرے کھاتے میں جائیں گے الا یہ کہ ان میں کوئی آپ کا حصہ ہو. کوئی سوال، کوئی چیز یہاں کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش. یہ اس کا مطلب ہے کہ نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. جی نیکیاں اور برائیاں جو ہوں گی ہماری تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی کہ کس نے کتنی نیکیاں کی. آپ ذرا ایک چیز سمجھیں کہ گننے میں نیکی کا وزن نہیں آئے گا، نیکی کی کوانٹیٹی اور اس کے ایفیکٹس نہیں پتہ چلیں گے. لیکن جب تولیں گے تو اس کے اندر وہ اس کا وزن ہوگا، جتنی وہ برائی ہے یا جتنی اچھائی ہے اور جو اس کے ایفیکٹس ہیں. ذرا غور کریں آپ اس بات. تو رب نے تولنے کا فیصلہ فرمایا اور بالکل ٹھیک فرمایا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ.
सर इसमें एक बात कह सकती हूँ? आप कहें, जल्दी कहें, वक्त ज़ाया मत करें। इसमें वो तोलने का जो ये पूछ रही है ना, तो इसमें हमारा इखलास होगा, हमारी हर नेकी जो है ना, जिस इखलास के साथ हमने की होगी, हर बंदे का उसके हिसाब से वजन होगा, किसी का कम होगा किसी। सिर्फ इखलास नहीं, इखलास दौरान नेकी। अब मैं चाहता हूं मैं अच्छा बनूं, ये तो इखलास है, लेकिन अच्छा बनने का, इखलास का अमल में अब जब तक नहीं आएगा, और वो अमल वहां वजन ही बताएगा। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है। ये औलाद किस हद तक हमारी जिम्मेदारी होगी जी, जवान होने तक या मतलब इवन बूढ़े होने तक? आप सुने, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जी आपकी औलाद आपके माँ के जिम्मे है, अर्ली चाइल्डहुड। फिर अर्ली चाइल्ड। थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप दोनों, पूरा घर। अगर उस दौरान उसकी इस उम्र जिसमें वो सीख रहा है, मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, मेरे रवैये ठीक नहीं हैं, तो मैं उसका जिम्मेदार ठहरूंगा। और जब ये जवान हो जाए और जवानी के बाद जो कुछ करेगा, अगर मैंने इसकी तरबियत ठीक नहीं की, वो भी मेरे खाते में जाएगा, उसके भी खाते में जाएगा। लेकिन अगर मैंने तरबियत ठीक की है, और जवानी में जब वो अपने ऑन हिज ओन हो गया है, उस वक्त जो भी करेगा उसका जिम्मेदार वो ठहरेगा, मैं नहीं ठहरूंगा। अब बात समझ आ गई अंसार साहब? बात समझ आ गई है जी। एक साथ ही ज़िमनी सवाल और भी है। अब जब वो बच्चे छोटे थे, माँ बाप किसी वजह से टाइम नहीं दे सके, पूरा अपना रोल अदा नहीं कर सके। अब जब वो बूढ़े होकर रिटायर होकर घरों में वापस आए हैं, बच्चे जवान हैं, और कभी कभी मान लेते हैं, कभी कभी नहीं मानते, नमाज पढ़ो, जुमा पढ़ो, ये करो वो करो। तो जवान बच्चों को फिर समझाना मुश्किल हो जाता है। माँ बाप का गफलत तो हमारी ही होती है, जिन्होंने पहले टाइम नहीं दिया होता। इसके मुतालिक बताएं जी, अब क्या किया जाए? आपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। जब उसकी तरबियत का वक्त था, उस वक्त तो आपने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह ने प्रायोरिटीज जो रखी थी, आपने उन प्रायोरिटीज को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं किया, लिहाजा आप बराबर के शामिल हैं। हाँ, अगर आप उस वक्त जब उसकी तरबियत का वक्त था, आप उसको वक्त देते, आप अपने सीरत व किरदार से पेश करते, अपने घर का माहौल एन इस्लामी रखते, तो फिर तो बात थी। लेकिन अगर आप कहते हैं मैंने, तो आपने तो आप ही खुद कह दिया कि गलती तो मेरी थी कि आपने उसकी तरबियत नहीं की। बात समझ आई कि नहीं आई? मुझे बिल्कुल समझ आ रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी प्रोविजन आपकी इजाज़त से लूंगा। समटाइम फादर नहीं होते या मदर नहीं होती, बाहर शहर किसी दूसरे में होती है, दूसरे मुल्क में होती है, तो जिम्मेदारी तो होती है ना फिर भी, लेकिन दूर होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। बचपन में आपके पास थे, बचपन आपने उनको नहीं भेजा, अगर आपने भेजा तो आपने गलती की है। तो बचपन जब तरबियत का वक्त था, माँ बाप ने अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, वो इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? अच्छा, मैं खोल के रख देता हूँ, मैं खोल के रख देता हूँ सवाल। बचपन में मेरी फैमिली इधर इस्लामाबाद में थी, मेरी पोस्टिंग थी कराची, पेशावर, लाहौर, इधर। मैं महीने में 15 दिन में चक्कर ज़रूर लगाता था। लेकिन ये है कि इवन फैसलाबाद में भी जब था, तो पेरेंट्स के पास थे बच्चे, तो मैं पूरा अभी समझता हूँ पूरा टाइम नहीं उनको दे पाया। लेकिन बहरहाल मैंने अपना रोल पूरा अदा किया अपनी तरफ से। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि यार, ये अगर पूरा टाइम दिया होता तो ये अभी ज़्यादा ये खुशू खुशू के साथ दीन की तरफ राग़िब होते। जाते हैं, नमाज शमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि अभी अगर सख्ती करूं तो वो बॉन्ड ही टूट जाएगा। वो आप जितनी मानते मुझसे हैं वो भी नहीं मानेंगे। बने अंसार भाई, बात सुने, आप मुझसे उस पे कोई सर्टिफिकेट चाहते हैं, वो मैं नहीं दूंगा। मैं आपको कुरान और सुन्नत का उसूल बता दूंगा। आपने गलतियां की, आपने कमाई की खातिर बच्चों को कहीं और छोड़ा, जबकि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप बच्चे अपने पास रखते। अगर आपने नहीं छोड़, तो आपने अपनी बीवी और माँ बाप को बताया कि क्योंकि मैं कमाई के लिए बाहर हूँ, और आप ये फ़राइज़ अंदाज, अगर आपने खुले डॉलर और पैसे उनको दिए, उन्होंने घर का माहौल गैर इस्लामी रखा,
بچے غیر اسلامی طرق سے پلے تو وہ اب نماز تو پڑھ لیں گے کسی وجہ سے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کا علم آپ نے ان کو نہیں دیا، نہ آپ نے خود اس کی علم کو پوری طرح سمجھا، تو پھر تو آپ نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا؟ بتائیں مجھے۔ بالکل بالکل، میں مانتا ہوں، اب اس کی معافی طلب کروں گا اور کوشش جاری رکھوں گا، یہی ہو سکتا ہے۔ بالکل، آپ اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ آپ کے حالات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ کرے گا، لہذا آمین۔ آپ اس کو ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ سر اس میں اولاد کے لیے اسپیشل نہیں، دعا دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دل بدل دے گا۔ یا مقلب آمین۔ القلوب ثبت قلوبنا اچھا، علی اب دینک۔ آپ بس کریں، یہ ساری باتیں آپ وقت ضائع نہ کریں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، دعا کے ساتھ جب تک دعا نہیں کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مکے میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے کعبۃ اللہ میں؟ کیوں انہوں نے اتنی اذیتیں اٹھائیں؟ کوشش فرض ہے۔ اس میں ماں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے سر، ماں ہاں کی جی، تربیت کا۔ کہنے لگی تھی کہ اس میں ماں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ ماں کی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر ہمارے آج کل کے مرد حضرات آؤٹ آف کنٹری گئے ہوتے ہیں روزی کی خاطر، جس میں ماں کا ہاتھ بہت زیادہ ہے۔ سر ہمارے تو ماں کا خون سوکھ ماں گئے ہیں۔ سنیں غور سے، یہ آپ بالکل غلط بات کہہ رہی ہیں۔ ماں ارلی چائلڈہڈ، بڑے بچپن میں ماں کی ذمہ داری ہے۔ جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے، جب بچہ باہر کھیلنا شروع کرتا ہے، تو باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، ماں کی کم ہے۔ دونوں کی ہے۔ اب جی میرا بھی ایک سوال ہے کہ جن ماں باپ کو خود ہی دین کی طرف نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو کس طرح تربیت کریں گے خود؟ کیونکہ اس وقت پہلے ہمیں بھی پتا تھا جب بچے چھوٹے تھے، اب جا کے ہم بھی دین کے ساتھ جڑے ہیں، اب پتہ چلا ہے، لیکن اب بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ آپ پوری کوشش کریں، توبہ طائب ہوں، بچوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائیں، یہ آپ کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ میں اخلاص سے کوششیں کر رہے ہیں، خود بھی دین سیکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں اس بڑی عمر میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ سر جی، پھر شکریہ عورت پہ تو ڈاکٹر صاحب۔ دوہری ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں نا، جو عورت اگر اکیلی رہ رہی ہے اور اس کا ہسبینڈ کمائی کے لیے باہر گیا ہوا ہے، تو اس پہ تو بہت ساری، ابھی میری بہن فرما رہی تھی نا کہ ماں کا ہاتھ زیادہ ہے، بالکل بجا فرمایا انہوں نے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر اس پہ باقی کھیل پورے خاندان کی ذمہ داریاں اگر اس پہ ہیں، تو وہ اکیلی عورت کیا کیا کرے گی اور کہاں کہاں پہ پوری ہوئے گی؟ دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کی۔ سنیں میری بات، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری جو اللہ اور اس کے رسول نے، جو شریعت نے مقرر کی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اپنی من چاہی زندگی، من پسند زندگی گزارنے کے بعد اللہ اور رسول کو بھول کر پھر وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ بات بڑی کلیئرلی سمجھیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہم فردن ہماری زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، حکومتی کردار ہو، سب کے سب اللہ کے دین کے خلاف ہے نہیں ہے؟ بالکل سر سر۔ جی ایک بات کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ باپ والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کی تربیت خود کرے، والد کو مکلف کیا گیا ہے اس چیز کے اوپر۔ دونوں مکلف ہیں۔ ماں جس نے اتنی محنتوں سے اس بچے کو قرآن پڑھے نا، تو ماں کا حق زیادہ ہے۔ اور ماں جب وہ ماں مومنہ ہو، جب وہ پاک صاف نماز پڑھ کے دودھ پلاتی ہے، اس دودھ کا اثر اس بچے کا اثر انداز ہوتا ہے۔ چلیں، اب بہت بحث ہو گئی اس کے اوپر، آگے چلتے ہیں سورہ کاف میں۔ السلام علیکم۔ ایک وعلیکم سوال میرا وزن کے لحاظ سے ہے کہ نیت ہم نے نہیں کی، نیکیوں کا کام کر لیا، بڑے اخلاص سے بھی تھا، تو کیا اس کا وزن ہوتا ہے اس نیکی کا؟ کون سی نیکی؟ ایک نیکی کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں نیت بھی نہیں کی، بس شو میں آ کے کر لی یا دکھاوے کے لیے کر لی، بعد میں ہم نے نیت کر لی کہ ہم نے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا اس نیت کا وزن ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب ریاکاری میں آپ نے کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، اب چند سال بعد آپ نے ہوش آیا کہ یار وہ تو میں نے سارا غلطی کی ہے، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا میں نیت ٹھیک کر لیتی ہوں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ آپ جو زندگی شعور والی، جس میں سمجھ آ گئی ہے، آپ آئندہ ساری نیکیاں صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
हाँ जी, अब समझ आ गई कि बस ये है कि बाज़ दफ़ा हम नेकी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं लेकिन नियत नहीं करते। अगर नीयत नहीं करते तो अजर उस चीज का है जो नीयत और इखलास से के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए। ये बात अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, अच्छा, अब चलिए आज आज का बड़ा अहम मजमून है सूरह काफ की आयत 49 में। जरा देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह ये जो अमाल को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है कितना फूल प्रूफ है और कितना बरहक है। आपको पता है एक फरिश्ते की एक खास खूबी ये है कि उसको वो अल्लाह के हुक्म को मिन्नो अनफॉलो करता है। तो अब जब उस फरिश्ते के जरिए अल्लाह ने लिखवाया है ना, तो सुने सूरह काफ की आयत आंखें खोल देती है मेरी और आपकी। वहुज़ियल किताब, और आमाल नामा सामने रख दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, उस वक्त तुम देखोगे कि मुजरम लोग अपनी किताब जिंदगी के मंदरजात से डर रहे हैं। वह यकूलूना, और ये कहते हैं, क्या कहते हैं, सुने, या वैलतना, हाय हमारी कम बख्ती, मा लिहाजल किताब, इस आमाल नामे को क्या हो गया है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, ना इसने कोई छोटी चीज छोड़ी है ना बड़ी चीज। जरा गौर करें, अगर मैंने किसी को मैली आंख से देखा है तो वो भी यहां मौजूद, बंदा हैरान परेशान, इल्ला अख्साहा, उसने तो उस तमाम छोटी और बड़ी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है। और फिर फरमाया वजदू, और वो सब देखेंगे जिनको अमाल नामा मिलेगा, मा अमिलू हाजिरा, जो अमल किया है उन्होंने वो वहां मौजूद है। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब किसी के साथ जरा बराबर भी जुल्म नहीं। अल्लाह ने ऐसा रिकॉर्ड तैयार कराया है कि इंसान खुद हैरान परेशान। अच्छा, अब जो काफिर लोग होंगे ना, वो समझेंगे कि अल्लाह को झूठ बोलते हैं, उन्होंने अल्लाह के सामने झूठे इधर उधर बहाने बनाए, तो फिर क्या होगा, क्या होगा? उनके फिर आज़ा उनके अजाब मिलेंगे खूनियों पर सर। मोहर अजाब गवाही लगा दी देंगे। गई है अगर अजाब वो के। जबान बदजबानी की है, खुद जबान गवाही देगी, जो हाथों से किया हाथ गवाही देंगे उसके खिलाफ। पाँव से चल के गया तो अल्लाह का निजाम देखें, डरें कि ये मेरे साथ पेश आने वाला है और ये मेरे हाथ और पाँव आज मैं इनको सोच कर इस्तेमाल करूं। कितनी जबरदस्त आयत है ये, याद कर लें। आले इमरान की 30 में फरमाया, यौम तजदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहजरा, वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल हाजिर पाएगा। वह मा आमिलत मिन सू, खा उसने बुराई की हो या भलाई। तवद्दु, हाँ सॉरी, तवद्दु, वो चाहेगा, ख्वाहिश करेगा, अल लो अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बईदा, काश ये जो बुराई मैंने की है इसके और मेरे दरमियान इतना बड़ा फासला होता कि किसी को पता ना होता। गौर फरमाएं, ये है वो दिन, ये है उसकी सख्ती, ये है अल्लाह ताला का अदल का निज़ाम बेलौक। सूरह ये सूरह अक्सर तो आपको याद है और होनी चाहिए, सूरह ज़िलज़ाल, तो उसकी जो आखिरी आयत है, काश हम समझ के पढ़ें। तो मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा, नेकी जरा बराबर भी की होगी तो वहां देख लेगा अपने अमाल। अल्लाह ने बिल्कुल रिकॉर्ड में उस पूरी नेकी मौजूद है, चाहे छोटी है या बड़ी है। और फरमाया वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, बुराई जरा भी बराबर की होगी तो वहां मौजूद होगी। ये है अल्लाह ताला का हिसाब किताब का निज़ाम जो बिल्कुल मुनफरिद है। सर ये इसमें सूरह यासीन की आयत पढ़ के वो डर लगता है कि अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना और अयदीहिम व वो तो तशहदु अर्जुलुहुम। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो है गवाहियां किसकी, जिस्म के, इस जिस्म की गवाहियां।
अब सुने, ये तो था ना। अब ये जो पेज 1-2 पे मैंने अब आपके सामने पढ़ा है, वो है मुकम्मल इंसाफ होगा और जरा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। अब सुने शफात के उसूल, बहुत गौर से देखें कुरान क्या कहता है और हमारे यहाँ किस कदर गुमराहियां हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरत में इस बात का फैसला कि दुनिया में किस शख्स ने एक फर्जशनास बंदे की हैसियत से जिंदगी बसर की है और इसके लिए यहाँ जन्नत की जिंदगी मिलनी है। तमाम तर अख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह कहते हैं अल मुल्को का मतलब बादशाही। बादशाही का मतलब है बादशाह फैसले करते हैं ना। यौम इज़िल्लिल्लाह, आज के दिन तो ये सिर्फ और सिर्फ बादशाही अल्लाह की होगी। यहकुमु बैनहुम, वो उनके दरमियान फैसले फरमाएगा। और अल्लाह, आपको पता है, अल्लाह का फैसला बिल्कुल बरहक होगा। इतनी बड़ी बात है, आप गौर से सुने समझें। फरमाया फमन यामल मिनस सालिहात, और वो शख्स जो अल्लाह पर ईमान रखता है, हाँ वह हुवा मोमिन, पहले सॉरी, फमन यामल मिनस सालिहात वह हुवा मोमिन, नेक अमल किया लेकिन किस हालत में, बताएं किस हालत में? मोमिन होने की हालत में, हुआ ईमान वाले मोमिन। ईमान की हालत में। अमल अल्लाह के यहाँ वो कबूल होगा। याद रखें, जो हमने पक्के सच्चे ईमान के साथ अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया, ये है इसका मफहूम। फमन यामल मिनस सालिहात वहुवा मोमिन, जो शख्स एक काम करेगा और वो ईमान भी रखता हो, फला कुफरान लिसाइही, उसकी इस कोशिश को अकारत होने वाली नहीं है। उसकी ये कोशिश, अल्लाह जरूर उसको अजर देगा। तो इन्ना लहू लकातिबून, हम इसके अमाल सब लिखते जाते हैं। तो कोई नेकी आपकी लिखे बगैर नहीं रहेगी, कोई बुराई आपकी लिखे बगैर नहीं रहेगी। जरा इन चीजों को अच्छी तरह नोट करें कि जो मैं काम कर रहा हूँ रब लिखवा रहा है, और क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने पेशी होकर इसकी सजा या जजा मिलेगी। आप सोचें कि मैं दुनिया में कितना सीधा, अगर अल्लाह पर मेरा ईमान है, जैसे कि हम पाकिस्तान में कसरत मुसलमानों की है, लेकिन हम ये नहीं करते, और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। सारा अगर सच्ची पक्की तौबा कर ली है तो वो हमारे नामा माल से वो नहीं होगी उस दिन लिखी हुई। और जो क़यामत सवाल होंगे उनमें भी फिर सवाल ही होगा कि आपने कहाँ पर ये उम्र गुजारी और जवानी गुजारी, अगर तौबा की हुई होगी। ये आप बड़े सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वो तौबा कबूल भी हुई हो, और तौबा कबूल वो होगी जो तौबा तो नसूह होगी, कि मैं जिस तौबा अमल किससे तौबा की है उसको जिंदगी में फिर कभी ना करूं और उसके बदले नेकियां करूं। ये तौबा का आपने बड़ा मिस यूज किया है हमने, और शफात का भी आगे आ रहा है किस तरह हम मिस यूज करते हैं। प्लीज इनका सही मफहूम कुरान और सुन्नत से मुतय्यन कीजिए। सिर्फ तौबा कर ली और फिर वही किया, अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। नहीं सर, यही कह रहे हैं कि फिर दोबारा नहीं करने का मतलब सच्ची तौबा तौबा की। तो नसूह का लफ्ज इस्तेमाल करें, ठीक है सर, ताकि बात बड़ी खुल के सामने आए। अच्छी, अभी मैंने आपके पास सामने यासीन की, जिसका अभी जिक्र कर रही थी, अल्लाह फरमाते हैं यासीन की 12 में, इन्न नहनु नुहयिल मौता, हम मुर्दे को जिंदा करते हैं। ये कितना बड़ा कमाल है अल्लाह का, ऐसे गुजर ना जाइए। फिर फरमाया वह नक्तुब मा कद्दमू, और जो अमल उसने आगे भेजे हैं उनको, वह आसारहुम, जो आगे भेजे हैं और जिनके पीछे असरात हैं वो भी हम लिख रहे हैं। वह कुल्ल शैइन अहसैनाहु, हर चीज को हमने लिख रखा है, गिन रखा है, फी इमाम मुबीन, एक क्या किताब जो बयान कर देगी उन सब चीजों को। कभी कुरान को पढ़ समझ के पढ़े ना, तो आप यकीन माने इंसान नेकी के करीब भी न जाए।
सारी बुराई के करीब भी ना जाए और नेकी में सबकत करे। सूरह ज़ुखरफ में फरमाया वजालुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा, और फरिश्तों को जो अल्लाह के बंदे हैं यानी अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं औरत ज़ात ठहरा दिया गया। इनके पैदा करने वक्त इनकी शहादत लिखी जाएगी और इनसे बाज पुरस होगी। ये उसका मानी है किसका? अशहिदू खल्कहुम, कि उनकी गवाही ली जाएगी। सनक्तुबु, हम लिख रहे हैं, शहादतहुम, उनकी गवाहियां, व युसअलून, और इनके बारे में उनसे सवाल किया जाएगा। यानी ये चीजें जो इंसान जुर्म कर रहा है, मसलन इस जुर्म का यहाँ बता दिया तो लिख भी लिया है और इसका हिसाब भी देना हो। कोई सवाल? आगे सूरह ज़ुखरफ में फरमाया अम यहसिबून अन्ना ला नस्माउ सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या वो ख्याल करते हैं कि हम उनकी छुपी बातों और उनकी सरगोशियों को नहीं सुन सकते? ये काफिर और आज का मुसलमान यही समझता है, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह कहते हैं भला, हरगिज, हाँ, व रुसलना लदैहिम यक्तबून, हमारे रसूल तो उनको लिख रहे हैं जो उनको क़यामत के सामने पकड़ाया जाएगा उनको। अल्लाह अकबर। आप अगर मैं इन आयत का माना समझता हूं तो यकीन माने मैं बुराई के करीब भी नहीं पटकूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाया तरा कुल्लु उम्मतिन जासीन, और हर उम्मत को घुटनों के बल गिरा दिया जाएगा। कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, और हर उम्मत अपने आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जरा गौर फरमाएं, जरूर बे जरूर बुलाई जाएगी। अल यौम तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, आज जो तुम अमल करते हैं ना उसका भरपूर बदला दिया जाएगा। आगे फरमाया आयत 29 में हाजा किताबुना, ये है हमारी किताब यानी अमल नामा, यंतिकु अलैकुम बिल हक, जो सिर्फ हक के साथ बात करती है। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम कर रहे थे हम उसको लिख रहे थे। कितना जबरदस्त अल्लाह ताला का फूल प्रूफ सिस्टम है कि छोटी सी छोटी बुराई रिकॉर्ड हो रही है, छोटी सी छोटी नेकी रिकॉर्ड हो रही है, क़यामत के दिन आपके और मेरे सामने रख दी जाएगी। और फिर अल्लाह का हिसाब का तरीका कितना मुनसिफाना है। सूरह काफ में तो अल्लाह के इल्म की बारीक भी नहीं देखें। कद अलिमना मा तनकुसुल अर्द मिनहुम, बेशक हम जानते हैं जो अज्जा जमीन इनसे घटाती है। अल्लाह, जरा अल्लाह का इल्म देखें कि जो हिस्सा जमीन में हमारा गुम हो जाता है अल्लाह को भी वो पता, अल्लाह को वो भी पता है। व इंदना किताबुन हफीज, और हमारे हिफाजत करने वाली एक किताब है, यानी किताब जो एक एक चीज लिख रही है कि उसमें क्या कमी हो रही है, कैसे जल गल सड़ रही है। आगे बड़ी जबरदस्त आयत आ रही है, आयत 15 नंबर पे अल्लाह फरमाते हैं इज यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिल शिमाल कईद, ये जो उसके दाएं और बाएं बैठे हुए फरिश्ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन, कोई जबान से उनके बात नहीं निकलती, इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि वो उस बात को रिकॉर्ड नहीं कर लेते। एक दाएं तरफ बैठा और दूसरे दाएं तरफ बैठा जो फरिश्ता है, जो लफ्ज भी बोलता है उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब बताएं मुझे, क्या मैं और आप अगर ये समझते हों तो हम बुराइयां करेंगे? बताएं मुझे, जल्दी बताएं ना। समझ ही नहीं है, गफलत में जिंदगी गुजर रही है बस। अब आपके सामने हैंड आउट है, सारी आयत आपके सामने है, देखें ना। हम इसीलिए कुरान को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो सारी आयत हमारे सामने हैं।
نمبر 16 پہ آیت ہے وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے۔ یہ کرینو ہو کا کون سا کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کا ساتھی کہے گا؟ سر یہ شیطان ہے، ابلیس۔ ان للہ و انا ہر الیہ، انسان کے ساتھ اس کا ایک قرین ہے۔ فرشتہ ہے یہ میڈم آپ شیطان کیسے کہہ رہی ہیں؟ سر وہ جو برائی کرانے والا، میں سمجھ رہی تھی شاید وہ جو اس کے اکسا رہا تھا۔ وہ فرشتہ جو لکھ رہا تھا، صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سوچ کے بولا کریں۔ 17 نمبر وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو لوگ کچھ کر رہے چکے ہیں وہ ان کے اعمال ناموں میں موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرٍ، كُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹا اور بڑا سب لکھا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا میں اور آپ عمل کرتے وقت یہ ساری باتوں کا ہمیں علم ہے؟ بتائیں مجھے۔ ہر آدمی جو مرضی کر رہا، اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ سب لکھا جا رہا ہے اور میں نے قیامت کے دن اللہ کو پیشی کر کے اس کا جواب دینا ہے۔ جھوٹ بولوں گا تو میرے اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ، دیکھیں کتنی آیات ہیں جو آپ کو اللہ کس طرح ریکارڈ کرا رہا ہے۔ آیت نمبر سورہ 18 پر یوم یبعثہم اللہ جمیعا وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ اکبر، رب کے کارنامے دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، سب لوگوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ۔ فَيُنَبِّئُهُم، پھر ان کو پوری طرح آگاہ کرتے بکا بما عملوا، جو وہ دنیاوی زندگی میں عمل کرتے رہے۔ رب کا کمال دیکھیں، احصاہ اللہ، اللہ نے تو ان کو گن گن کر رکھا، وَنَسُوهُ، اور وہ اس کو بھول گئے، کرنے والے بھول گئے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ جو زندہ جاوید موجود تھا ان کے ساتھ، آج بھی زندہ جاوید ہے، اور اس نے سب لکھوایا۔ وہ تو بھول گئے انہوں نے جو کارنامے کیے کرتوت، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ اب یہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ سب کچھ لکھوا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اللہ اجر دے گا۔ اور برے جو ہیں وہ دنیا میں گندگیاں کر کے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کون پوچھنے والا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے میرے پاس، میں ان کو لے کے آؤں گا، ان سے حساب دوں گا۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے ہر چیز کو، میری آپ کی ہر عمل کو گن کے رکھا ہوا ہے، لکھوا رکھا ہے۔ کتاباً، احصیناہ کتاباً، ہم نے لکھ کے اس کو گن رکھا ہے۔ یعنی اب اللہ کا لکھوایا ہوا جب ہمارے سامنے آئے گا تو گوشت اس وقت آئے گی، لیکن آج اگر کاش میں اور آپ یہ ساری آیات کتنی وارننگ والی ہے، کس قدر تنبیہ ہے، کس قدر انذار ہے۔ آیت 20 میں اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر 2 نگہبان مقرر ہیں، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے وہ جانتے ہیں، یعنی وہ لکھ رہے ہیں۔ آگے 21 میں فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص نہیں جس پر فرشتے، نگران فرشتے تعینات نہ ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم غافل ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہرگز غافل نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ قرآن نے چیزوں کو مثالوں سے سمجھایا ہے، جیسے ہم چیزوں کو سمجھنے کی مثالیں ہونا تو بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ اچھا 22 نمبر پر ضرب اللہ مثلا،
اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں. جب یہ آئے نا ضرب اللہ مثلا، میں اور آپ الرٹ ہو جائے تاکہ اس مثال سے بات کو پوری طرح سمجھ اور اخذ کر لیں. مثال کس کی ہے؟ رجل، ایسا شخص فیہ شرکاء متشاکسون، شخص بھی ایسا کہ جس کے جی جی ایک بات کہنی ہے، یہ والا پی ڈی ایف نہیں ہے میرے پاس تو. یہ جی پی نہیں ہے، پاس بھی میں نہیں بھی ہے، اسی میرے میں پاس بھی نہیں ہے. پریشان ہوں، دیکھی جا رہی ہوں مگر میں نے سوال نہیں کیا جی کہ سر ڈھونڈ ڈھونڈ ڈانٹ کے نہ دیں. تھکی ہے، مل ہی نہیں رہا. یہ کیونکہ تو ہے یہ ہی جو نہیں آپ کے ہمارے پاس پاس. ہمارے پاس بھی نہیں ہے. جو 8 اچھا نمبر کا پیج آپ نے بھیجا ہے نا سر جی، ہم تو اس کو فالو کر رہے تھے، اور یہ بنی اسرائیل کی جو آپ نے پڑھی ہے اور سورہ حج کی پڑھی ہے، اس کے آگے ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے آگے تو کچھ اور آ رہا ہے. آپ اگر میری گزارش سنیں نا تو آپ ہر ایک بولے جا رہا ہے. تو یہ نمبر جو میں نے پڑھے ہیں آپ کے پاس ہیں 16 17 18 جی 19 20. نہیں سر جی، نہیں نہیں سر، ہے. یہ نہیں ہے جی ہمارے نہیں. پاس، نہیں ہے یہ. تو یہ بھیجا نہیں ہے تم نے؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. میں پڑھا رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملا ہی نہیں ہے. یہ کل میں نے کہا نا آپ بھیجیں، یہ بھیجیں دوبارہ سے، فٹافٹ بھیجیں. آپ دیکھ لیا ہے، الٹا مت بھیج دیں. کتابت اعمال مضامین قرآن سید ممتاز علی کا، پیج 6 کا ہے. بھیجا ہے کل؟ ہاں وہی ہے، پہلے دیکھو کس کا ہے، کتنے پیجز. فٹافٹ بھیجیں. بھیج دیا؟ جلدی بتائیں مجھے. سر جی اب تو ٹائم بھی ختم ہو گیا، 9:07 ہو گئے. آپ کو مل تو جائے. جی ابھی ملا نہیں ہے. ابھی میں بھجوا رہا ہوں، جی جلدی جزاک بتاؤ. آپ کو مل گیا ہے؟ نہیں نہیں سر جی ابھی نہیں آیا. ابھی میں آف اس لیے کروں گا کلاس جب یہ آپ کو مل جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. مل گیا؟ نو سر. نہیں سر ابھی نہیں نہیں سر ملی. جی. جلدی بھیجو. نہیں ملا، دوبارہ بھیجو. جی جی آ سر گیا ہے آ سر. آ مل گیا؟ گیا سر. آ جی گیا. سر جی آ گیا. 6 6 پیجز پیج. کا. جی سر جی 6 پیجز کا. اس کو پڑھ لیں کل. اگر آپ نے جواب نہیں دیے نا تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا، اور پھر میں ان کا جلدی جلدی ختم کروں گا تاکہ میں اگلا ٹاپک شروع کروں. ٹھیک ہے؟ جی سر جی ٹھیک ہے. دیکھیں سر یہ کیا کتابت اعمال بک کا نام ہے جو سید ممتاز علی کی ہے، ایسے آ رہا ہے؟ آپ سید ممتاز علی کی کتاب کا نام ہے مضامین قرآن، اور انہوں نے آیات الگ کی ہیں. میں اسی لیے ہر ہینڈ آؤٹ پر لکھ دیتا ہوں کتاب کا نام، تاکہ آپ، تو کتاب کا نام مضامین قرآن ہے اور رائٹر ہیں سید ممتاز علی. جزاک اللہ سر. اب سمجھ آ گئی؟ جی سر. وہ جو ریلیونٹ حصہ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بھیج دیا. آپ چاہیں تو یہ کتاب منگا لیں، آپ کو یہ سب چیزیں اس میں مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی سر. سر. چلیں، I'm sorry کہ آپ کو یہ چیز نہیں ملی تھی پہلے. اگر آپ مجھے شروع میں بتاتے تو میں شروع میں بھیج دیتا آپ کو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. ان ہینڈ آؤٹ کو سمجھ کے پڑھیے تاکہ ہمارے اندر بالکل وہی خوف آخرت کا پیدا ہو جو صحابہ اور صحابیات میں تھا، جس نے ان کی زندگیاں تبدیل کر کے رکھ دی. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق بخشے. آمین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین.